بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا پیغام، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، تو اے محبوب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس میں آپ تنہا نہیں ہیں۔ فقط کذب رسول من قبل، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، یعنی تو ان کی عادت بن گئی ہے، فطرت ہے ان کی کہ یہ تکذیب کرتے ہیں نبیوں کی، رسولوں کی۔ تو آپ ہی پہلے رسول نہیں جن کی تکذیب کی جا رہی ہو، بلکہ آپ سے پہلے کے جو رسول ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے، لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا ہے۔ جبکہ جاءوا بالبینات، وہ نبی اور وہ رسول بھی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، مبعوث فرمائے گئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، وہ زبور صحیفے لے کر آئے تھے جیسے صحف ابراہیم، اور کتاب لے کر آئے تھے، کتاب منیر، واضح کتاب۔ وفی قراتن باثبات الباء فیہما، اور ایک قرات دونوں کے اندر اثبات باقی بھی ہے، یعنی الزبور اور الکتاب ان دونوں میں بھی با ہے، جیسے جاؤ بالبینات ہے تو ایک قرات یہ بھی جاؤ بالبینات وبالزبور وبالکتاب، تو ان دونوں میں یعنی زبر اور کتاب میں اس بات با کے ساتھ بھی ایک قرات ہے۔ آگے بس نا، المنیر وہ واضح اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، مگر پھر بھی ان کی امت نے ان کی تکذیب کی اس وقت کے لوگوں نے۔ الواضح، منیر سے مراد واضح روشن کتاب، وہ التوراۃ والانجیل، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اور کتابیں لے کر آئے رسول، وہ کون کتابیں؟ توراۃ اور انجیل۔ فاصبر کما صبروا، پھر یہ ان کا ضبو شرط ہے نا، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اب جواب شرط آ گیا جو محذوف ہے۔ فاصبر کما صبر، تو اے محبوب جس طرح ان رسولوں نے صبر کیا ہے آپ سے پہلے جو تشریف لائے، آپ بھی صبر کیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، جزاء اعمالکم، تمہارے اعمال جیسے بھی ہوں، اگر اچھے اور نیک ہیں تو بھی پورا صلہ ملے گا، اور بد ہیں تو بھی پوری سزا ملے گی، اور ضرور تم پورا پورا اجر دیے جاؤ گے، یعنی تمہارے اعمال کی جزا سزا تمہیں دی جائے گی قیامت کے دن۔ فمن زحزح بعد عن النار، تو اس وقت جو شخص بچا لیا گیا، دور کر لیا گیا، عن النار دوزخ سے، جو شخص اس کے بعد یعنی جزا ملنے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے جہنم سے دور کر دیا گیا، وہ ادخل الجنت، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ نالا غایت مطلوب ہی، اس نے اپنے منتہائی مطلوب کو، کمال مطلوب کو پا لیا ہے، یعنی اس کا جو بھی مقصد آخری سے آخری مقصد بھی ہے وہ سب اس نے پا لیا۔ بھائی مقصد یہ تھا جہنم سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ ہو، اور جب یہ دونوں کام ہو گئے، جہنم سے نجات مل کے جنت میں دخول ہو گیا، تو اب گویا اس نے اپنے تمام کمال مطلوب کو حاصل کر لیا، پا لیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْعَيْشُ فِيهَا، اور یہ دنیاوی زندگی یعنی دنیا کے اندر عیش و آرام نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر یہ ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے، بالکل متاع غرور، بہت یہ دنیاوی زندگی یعنی دنیا کا عیش و آرام یہ صرف دھوکہ ہے۔ الباطل یہ غرور کی تفسیر کی ہے، یعنی بالکل دھوکے والی چیز ہے، ساتھ دینے والی چیز نہیں ہے، اور یہ بالکل جھوٹی ہے۔ یتمتع بہ قلیلا، اس دنیاوی مال و متاع سے، اس دنیاوی عیش سے تھوڑا تو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ثم یفنا، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا۔ تو دنیا کا عیش و آرام چاہے جتنا بھی لمبے سے لمبا ہو، وہ قلیل ہی ہے، اور ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کیا رکھا ہے۔ تو یہ دنیاوی عیش و آرام صرف ایک دھوکہ ہے جس سے تھوڑا سا تو نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر یہ سب فنا ہو جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَالْوَاوِ الضَّمِيرِ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَتُخْتَبِرُنَّ، لَتُبْلَوُنَّ، اور تمہیں آزمائش سے گزارا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمائش میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ لَتُبْلَوُنَّ معنی میں ہے لَتُخْبِرَنَّ کے،
اب اس کی یہاں تفسیر کر رہے ہیں لتبلون، اس میں نون رفع کو نون اعرابی کو حذف کیا گیا ہے توالی نونات کی وجہ سے. اصل میں تھا لتبلونن، ایک نون اعرابی اور ایک نون ثقیلہ. نون ثقیلہ خود مطلب مقرر ہو گئی تو کئے نونیں ہو گئی؟ پھر 3 نونیں ہو گئے. اب 3 نونوں کا اجتماع یہ دشوار ہے، ثقیل ہے، لہذا ایک نون کو جو نون اعرابی ہے اس کو حذف کر دیا. تو اب صرف نون مثقلہ بچ گئی، نون مشدد بچی. اب لتبلو اس میں 2 واو تھے، ہے نا. اب ان 2 واؤں میں پہلا واو مضموم ہے، وونا، جو پہلا واو مضموم ہے اس سے پہلے لام پر فتح ہے. تو یہ قاعدہ پایا گیا کہ واو اور یا جب متحرک ہوں اور ماقبل مفتوح ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. جیسے قالا اور با، قوالا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح قالا ہو گیا، اور با بسل میں بیع تھا، لہذا یا متحرک اور ماقبل مفتوح اس کو بھی. تو جو واو اور یا متحرک ہو اور ماقبل اس کے فتح ہو اس واو یا کو کیا کرتے تھے؟ الف سے. اب ظاہر سی بات ہے ان 2 واو میں پہلے واو کو الف سے بدل دیا، متحرک بنیا تو الف ہو گیا نا وہ، اور جب الف ہو گیا تو اب اجتماع ساکن لازم آیا، اس لیے کہ واو ثانی تو ساکن تھا ہی پہلے سے. اور اب جو واو اول بدلا ہے وہ الف سے بدلا ہے اور الف ساکن ہوتا ہے، تو اجتماع ساکن کی بنیاد پر ایک ساکن کو حذف کر دیا. تو کون سا واو ساکن حذف ہوا؟ پہلا واو جو متحرک تھا. اب ایک واو بچ گیا. تو اب اس تعلیل صرفی کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ لتبلغن. آگے بھی سنیں. اب دیکھیے تفسیر. حذف منہ نون الرفع، یہاں سے نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ لتوالین نونات، اس لیے کہ بہت سی نونیں اکٹھی ہو گئیں، پیدر پہ 3 نونیں آ گئیں. والواو ضمیر، ضمیر جمع، اور واو ضمیر جمع کو بھی حذف کر دیا گیا. کیوں؟ لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین لازم آیا. کیسے لازم آیا التقاء ساکنین؟ واو کو الف سے بدل دیا اور الف بھی ساکن اور واو بھی ساکن، لہذا اس الف کو ساقط کر دیا، حذف کر دیا. معنی میں ہے لتبلغن لتختبرن، اور تمہاری آزمائش کی جائے گی، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں آزمائش کی جائے گی، بالفرائض فیہا، یعنی مالوں میں جو فرائض ہیں، جن چیزوں کا ادا کرنا فرض ہے اس سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اس کا فرض ادا کرتے ہو کہ نہیں. کیا چیز ہے مال میں فرض؟ زکوٰۃ. تو تمہیں آزمایا جائے گا ادا زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے. والجوائع ہے، اور تمہیں آفات سے، قحط سالی وغیرہ سے بھی آزمایا جائے گا. یعنی تمہارے ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، اور دوسرے یہ کہ تمہارے مالوں میں جو تباہی آئی، جو آفت آئی، مثلا قحط سالی ہوگی یا اور کیڑا لگ گیا یا دیمک لگ گئی، کھیتوں برباد ہو جاتے ہیں کہ ٹڈی آ گئی وہ سب کھا پی کے لے کے چلی گئی. تو اس طرح کے نقصانات سے تمہیں آزمایا جائے گا. تو تمہارے مالوں میں آزمائش کے 2 طریقے، ایک تو فرائض کی ادائیگی کرتے ہو کہ نہیں، اور دوسرا اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پہ تم صبر کرتے ہو یا شکوہ کرتے ہو. تو تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا فرائض کے ذریعے، جو مالوں میں فرائض ہیں، اور آفات اور مطلب آفات کے ذریعے، مہلکات کے ذریعے، قحط سالی وغیرہ. وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا. بالعبادات، تمہارے نفسوں کو آزمایا جائے گا عبادات کے ذریعے کہ تم عبادت پابندی سے کرتے ہو کہ نہیں، نماز روزے رکھتے ہو کہ نہیں. تو عبادات کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. والبلا، اور تمہیں بلاؤ اور امراض کے ذریعے تمہیں پریشانی میں ڈالا جائے گا، تمہیں بیمار کیا جائے گا، تمہیں تکلیف دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا تم اس میں کس حد تک کامیاب ہو. تو تمہاری آزمائش تمہارے مالوں میں بھی ہوگی، تمہاری جانوں میں بھی ہوگی. مالوں میں اس کے فرائض ادا کیے کہ نہیں، اور قحط سالی میں تم نے کیا کیا. اور تمہاری جانوں کا مطلب عبادات اور بلا اور امراض کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں سنایا جائے گا ان لوگوں کے ذریعے، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ کے ذریعے تمہیں ایسی بات سنوائی جائے گی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کس کے ذریعے سنوائی جائے گی؟ لَتَسْمَعُنَّ، یہود و نصارہ کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے شرک کیا. من العرب، یعنی مشرکین عرب، عرب کے مشرکوں کے ذریعے. تو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے ذریعے تمہیں ایسی باتیں سنوائی جائیں گی، اذن کثیرہ، جو بہت اذیت ناک ہوں گی، جو دلوں کو چیر دینے والی ہوں گی، دل آزار والی باتیں تمہیں سنوائی جائیں گی.
من السب والطعن، کیا چیزیں ہوں گی دل آزار، تمہیں تکلیف پہنچانے والی، اذیت ناک، وہ مثلا سب و شتم ہے، گالی گلوچ ہے، والطعن اور تانا تشنی وغیرہ ہے، اس طرح کی باتیں سن، والتشبیب بنسائکم، اور تمہاری عورتوں کے ذکر پر عشقیہ اشعار سنوائے جائیں گے، تمہیں غزلوں پر جو مشتمل قصائد ہیں وہ سنوائے جائیں گے۔ کعب بن اشرف، یہ بالکل رئیس تھا، رئیس المنافقین، اس کا کام یہی تھا کہ وہ ایسی غزلیں لکھتا تھا، ایسی نظمیں لکھتا تھا جس میں مسلمان عورتوں کو حسن جمال کا ذکر ہوتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ خود لطف اٹھاتے تھے اور مسلمان عورتوں کو، مسلمان غیرت مند مردوں کو اس سے اذیت و تکلیف ہوتی تھی۔ جیسے آج کوئی بطور مذاق کسی کے گھر کی عورتوں کے بارے میں ان کو حسن جمال کو عام کرے اور اسے بیان کرے، اس پر نظمیں کہے، تو یہ توہین کی بات ہے۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچے، تو تمہیں گالی گلوچ کے ذریعے، تان و تشنی کے ذریعے اور تمہاری عورتوں کے حسن و جمال کے پر مشتمل عشق اشعار کے ذریعے تمہیں سنوایا جائے گا اذیت ناک باتوں کو۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ، اگر تم نے اس بات پر، ان دل آزار باتوں پر اگر تم نے صبر کر لیا، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے تقوی اختیار کیے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقین رکھو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، بہت ہمت کا سودا ہے۔ آدمی ایک دفعہ کو ایک تھپڑ تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن عزت پر حملہ، گھر کی آبرو پر حملہ، عورتوں کے تعلق سے باتیں یا گالی گلوچ یہ آسانی سے برداشت نہیں کرتا۔ تو آدمی بہت کچھ برداشت کر لے گا، اس کا ہزاروں کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اسے کوئی گالی دے دے، ہزاروں کا نقصان ہو جائے اسے برداشت ہے، لیکن کوئی آ کے منہ پہ تھپڑ مار دے یہ نہیں۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کا گوارا کرنا یا ان کا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، دو لوگوں کی دل آزار باتیں جو تمہیں سنائیں گے، وہ چاہے یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، یہ سن کر اگر تم صبر کر لیتے ہو اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہو تو یہ بات بہت اہم ہے اور بہت ہمت کی بات ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان دل آزار باتوں پر تمہارا صبر کر لینا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اے من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها، یعنی یہ ان مقاصد میں سے ہے جن پر یہ ان واجب مقاصد میں سے ہے جن کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ يعزم عليها، جن عزائم کا، جن مقاصد کا ارادہ کیا جاتا ہے ان کے واجب ہونے کی وجہ سے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لہذا اس کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز اور ایسے امور میں سے ہے کہ جن کے واجب ہونے کی وجہ سے ان کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی اہم بات بہت ہے۔ وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد و میثاق لیا، ان سے وعدہ لیا، اَيْ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، یعنی ان سے توریت میں یہ عہد و پیمان لیا، ان سے یہ وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ أَيْ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو یہ کتاب یعنی توریت واضح طور پر کھل کر کے بیان کریں۔ جو ان کے ذمہ دار تھے، علماء یہود تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ جس میں احکام ہیں ان کو تم واضح طور پر لوگوں کو بتانا۔ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، اور انہیں اس بات کا بھی وعدہ لیا گیا تھا ان سے کہ وہ ان احکام میں سے کسی چیز کو چھپائیں بھی نہیں، یعنی ان کے عالموں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان احکام کو صاف واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں اور اس میں کسی اخفاء سے کام نہ لیں، کوئی حکم اس کا چھپائے نہیں۔ یہ لَتُبَيِّنُنَّهُ اور لا تَكْتُمُونَهُ، یہ تا اور یا دونوں کے ساتھ ہے، فی الفعلین، دونوں فعلوں میں، یعنی لَتُبَيِّنُنَّ اور لَيُبَيِّنُنَّ، اسی طرح سے لا تکتمون اور لا یکتمون، دونوں فعلوں میں تا اور یا کے ساتھ ہے۔ معنی واضح ہیں بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، کتابیوں سے عہد لیا ہے کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، لیبینن کا معنی ہو گیا، اور یکتمونہ اور اس میں سے کچھ چھپائے نہیں ہو گیا، اور ایک یہ کہ اللہ نے ان کتابیوں سے وعدہ لیا کہ تم لوگوں پر کچھ چھپانا مت اور لوگوں کے سامنے کھول کر واضح کر کے بیان کرنا۔ فَنَبَذُوهُ تَرَحُ الْمِيثَاقَ، لیکن انہوں نے اس عہد اور میثاق کو پشت ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اسے انہوں نے پھینک دیا، فَنَبَذُوهُ تَرَحُ الْمِيثَاقَ، اس عہد کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، گویا سے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، اور اس عہد پر انہوں نے عمل
نہیں کیا. واشتروا به اخذوا بدلہ، اور انہوں نے اس کے بدلے یعنی اس حکم کے بدلے کہ انہیں کہا گیا تھا، ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ ظاہر کرنا چھپانا مت، انہوں نے اس عہد کے بدلے ثمنًا قلیلاً کیا لی؟ دنیا کی حقیر پونجی لے لی، اور انہوں نے خرید لیا اس کے عوض لے لیا اس کے بدلے میں حقیر پونجی کو، ذلیل داموں کو لے لیا، من الدنیا، دنیا کی حقیر پونجی، انہوں نے دنیا کی حقیر دولت لے لی. من سفلتہم بریاستہم فی العلم، اپنی علمی سربراہی کی بنیاد پر اپنے ماتحتوں سے، اپنے نیچے کے لوگوں سے، اپنے کمتر لوگوں سے، چونکہ خود برتر تھے، خود سربراہ تھے، تو اپنی علمی سربراہی کی بنیاد پر اپنے کمتر لوگوں سے، اپنے ماتحتوں سے انہوں نے قلیل دنیا لے لی، حقیر دنیا. فَقَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ، اور ان سے وہ احکام چھپا لیے اسی حقیر دنیا کے فوت ہونے کے خوف سے. انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں، سارے وصائف اوصاف لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں تو لوگ محمد رسول اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس دین سے دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو جو ہمیں یہ نذرانے دیتے ہیں، ہمیں جو لفافے دیتے ہیں، ہماری جو خدمت کرتے ہیں، جب ہمارے نہیں رہیں گے تو لفافے کدھر چلے جائیں گے؟ ادھر جائیں نہ جائیں ہمارے تو ختم ہو جائیں گے. بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے مرید کہاں رہیں، ہماری جھولی میں رہیں. اگر کسی اور سے مرید کر رہا بولے یہ تو اچھی خاصی پارٹی تھی اس میں چلے گیا، اب سارے نذرانے لفافے ان پیر کے پاس جائیں گے. تو ان کا بھی حال یہ تھا علماء کا، ان کے سربراہوں کا، کہ یہ اپنے ماتحتوں سے لیتے تھے، نذرانے لیتے تھے، اس لیے یہ وہ صحیح باتیں چھپا جاتے تھے کہ انہیں سن کر کے کہیں وہ دین اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے. فَقَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ، لہذا وہ اپنے انہی نذرانوں کے یا انہی دنیاوی حقیر پونجی کے فوت ہونے کے خوف سے یہ ان سے وہ پیغام چھپاتے تھے، صحیح باتیں چھپاتے تھے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شِرَاؤُهُمْ هَذَا، رب فرماتا ہے ان کا یہ سودا کرنا کس قدر برا ہے، ان کی یہ خرید و فروخت، یہ سودا ان کا یہ خریدنا کتنا برا ہے. شِرَاؤُهُمْ هَذَا یعنی ان کی یہ خرید و فروخت یا ان کی یہ سودے بازی بہت بری ہے. لا تحسبن بالتاء والیاء، یہاں بھی یا اور تا دونوں ہیں، تم ہرگز گمان مت کرنا، اور یحسبن وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں. یہاں بھی الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے پر خوش ہیں وہ گمان نہ کریں. فعلوا من اضلال الناس، نہیں اللہ کے دیے پر نہیں، وہ اپنے کرتوتوں پر جو انہوں نے کام کیے ہیں. کیا کام کیے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام. تو وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں. جو لوگ اپنے کیے پر یعنی لوگوں کو گمراہی کرنے پر مگن ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یفرحون خوش رہیں، لا یحسبن وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ لوگ جو بنا کیے اپنی تعریف کیے جانے کو پسند کرتے ہیں. یحبون چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا کس بات پر تعریف کی جائے؟ جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو بغیر کچھ کیے، بغیر کسی کام کے کیے اپنی تعریف کرنے کو پسند کرتے ہیں. یہ لوگ نہ سمجھیں، ہرگز گمان نہ کریں. من التمسک بالحق، یعنی کیا نہیں کیا انہوں نے؟ تمسک بالحق، یعنی حق کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، حق کو نہیں پکڑا. وہم علی ضلالہم، حالانکہ وہ کس پر ہیں؟ گمراہی پر. تو انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ گمراہی پر قائم رہے. تو یہ لوگ نہ گمان کریں. ایک ہو گیا فلا یحسبنہم، اور یہ اپنے آپ کو یہ بھی گمان نہ کریں. یہاں بھی بالوجہین تحسبنہم اور یحسبنہم، ابھی یحسبنہم ہی پڑھ رہا ہوں میں، اور وہ یہ بھی گمان نہ کریں. یہ دوسرا یحسبنہم یہ تاکید ہے. کس بات کا گمان نہ کریں؟ یہ مفعول ثانی ہے. بے مفازتن، ایسی امن کی جگہ کا گمان نہ کریں، یہ ایسی اپنی جگہ کے بارے میں جو کامیابی والی جگہ ہے. بے مکانی ینجون فیہ ہے، یعنی ایسی جگہ جس میں انہیں نجات مل جائے گی عذاب سے آخرت میں، وہ اس جگہ کا گمان نہ کریں. بل ہم فی مکان، بلکہ وہ ایسی جگہ میں ہوں گے یعذبون فیہ جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا. وہ جہنم، اور وہ کون سی جگہ ہوگی جس میں عذاب دیا جائے گا؟ وہ جہنم ہے. دیکھیے یحسبن اور تحسبن دو جگہ آیا، تو دونوں میں دونوں قرات ہیں.
تحسبن بھی اور یحسبن بھی دونوں میں. اس تحسبن کی تکرار بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی کسی اہم بات کو آپ سمجھانا چاہتے ہوں اور پھر وہ بات اہم ہے تو اس کو آپ دوبارہ کہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بھائی دیکھیے فلاں آدمی بہت ہوشیار ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فلاں آدمی بہت ہوشیار ہے، بہت تیز ہے، وہ بڑا چونا لگاتا ہے، بڑا یہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ گفتگو کرتے ہوئے میں نے بتایا نا اس کو سمجھ لیجئے گا بہت تیز ہے وہ، تو پہلے کہہ دیا سمجھ لینا وہ بہت تیز ہے، اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کے بعد کہا سمجھ لینا بہت تیز ہے. تو یہ دوبارہ جو سمجھنا کہا گیا ہے یہ کس بات کی نہیں ہے؟ تاکید کے لیے کہ ہم جس بات کو تمہیں بتا رہے ہیں اس کو ہلکے میں مت لینا بلکہ یہ بہت اہم بات ہے. تو یہاں بھی دو مرتبہ ذکر کیا، وہ اپنے آپ کو گمان نہ کریں، وہ اپنے کو نہ سمجھیں. کہاں؟ بے مفازتن، کسی اچھی جگہ وہ اپنے کو نہ سمجھیں، یعنی آخرت میں جہاں عذاب سے انہیں نجات مل جائے گی، جہاں عیش و آرام ملے گا یعنی جنت، یہ نہ سمجھیں بلکہ وہ کس جگہ میں ہوں گے؟ وہ وہاں ہوں گے جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جب وہ جہنم ہے ان کے لیے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے جہنم میں. اب غور سے سنیے آپ، وَمَفْعُولَ يَحْسَبُ الْأُولَى دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفْعُولَ الثَّانِيَةِ عَلَى قِرَاءَةِ التحتانیہ. دیکھیے یحتسبن اور یحسبن دو ہے نا. ہاں اب ان دونوں میں آپ یہ دیکھیں پہلا یحسبن جو ہے اس کے دونوں مفعول محذوف ہیں، اور دوسرا یحسبنہم جو ہے اس کے دونوں مفعول اس کے دونوں مفعول پر دلالت کر رہے ہیں. دوسرا والا دیکھیے لا یحسبن الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں. اب یہاں پر یحسبن میں جب ہم تحتانیہ کے ساتھ پڑھیں گے تو تحتانیہ کی صورت میں الذین یفرحون تو فاعل ہو جائے گا. اب جب یہ فاعل ہو گیا تو اس کا جو مفعول ہے یہ مفعول وہی آئے گا بمفازۃ من العذاب. ایک تو ہم ہے یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو گمان نہ کریں، تو ہم ضمیر مفعول اول، اور کیا گمان نہ کریں؟ بمفازۃ، کسی اچھی جگہ اپنے پہنچنے کو گمان نہ کریں، کسی کامیابی کی جگہ پر رہنے کو گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں. تو یہاں دو مفعول، ایک ہم اور ایک بمفازۃ من العذاب، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں مفعول پہلے یحسبن کے محذوف ہیں. محذوف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دونوں مفعول دوسرے یحسبن میں آ رہے ہیں. دوسرے یحسبن کا مفعول اول کون ہے؟ یحسبنہم، اپنے کو گمان نہ کریں، ایک ہم ضمیر یہ اس کا مفعول اول، اور بمفازۃ یہ مفعول ثانی ہے. تو یہی دونوں مفعول پہلے والی یحسبن کے دونوں مفعول جو محذوف ہیں ان پر دلالت کر رہے ہیں. تو پہلے یحسبن کے دونوں مفعول محذوف ہیں اور دوسرے یحسبن کے دونوں مذکور ہیں. یہ کس صورت میں؟ جبکہ تحتانیہ کی صورت ہو، یعنی یحسبن پڑھیں ہم پہلے والے کو بھی اور دوسرے والے کو بھی یحسبن پڑھیں. لیکن اسے اگر ہم تحسبن پڑھیں تو تحسبن میں بتائیے فاعل کون ہے؟ ضمیر خطاب انتا، یہ تو تحسبن فاعل ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کا مفعول جو ہے تحسبن کا وہ مفعول کون ہوگا؟ الذین یفرحون، اور اس کے بعد مفعول ثانی آگا بے مفازتین. اب اگر تم اس کو فوقانیہ کی صورت میں پڑھتے ہو تو صرف مفعول ثانی محذوف ہوگا. تحسبن پڑھ لیا تو اب الذین یفرحون آ گیا، اس کا مفعول اول ہو جائے گا. یہ تحسبن میں تا یہ فاعل ہے اور الذین یفرحون مفعول اول اور بے مفازتین مفعول ثانی. تو اگر تحتانیہ کی صورت ہو، یحسبن والی صورت ہو، تو پہلے یحسبن کے دونوں مفعول محذوف اور ان دونوں محذوف مفعولوں پر دلالت کر رہا دوسرا تحسبن، ٹھیک ہے. اور اگر تحسبن پڑھتے ہیں تو تحسبن میں ایک مفعول تو مذکور ہے، آپ گمان نہ کریں کن لوگوں کو؟ الذین یفرحون. تو مفعول اول تو مذکور ہے لیکن مفعول ثانی کیا گمان نہ کریں؟ میں مفازتن کہ وہ کسی اچھی جگہ ہوں گے، انعام و اکرام والی جگہ میں ہوں گے، یہ نہ سمجھیں آپ. تو مفعول ثانی محذوف ہو جائے گا. اب عبارت میں لا لیجئے وَمَفْعُولَ يَحْسَبُ الْأُولَى دَلَّ عَلَيْهِمَا مفعول ثانیہ، یہ مفعولانے تھا، نون تثنیہ حذف ہو گئی. تو مفعول یحسب الأولى پہلے یحسب کے دونوں مفعول، پہلے یحسب کے دونوں مفعول دل علیہما مفعول ثانیہ، ان دونوں مفعول محذوف ہیں جن پر دلالت کر رہے ہیں دوسرے یحسبن کے دونوں مفعول. ٹھیک.
علی قراءت التحتانیہ، مگر یہ کس صورت میں؟ دونوں مفعول محذوف ہوں گے پہلے یا تمنا کے تحتانیہ کی صورت میں. وعلی الفوقانیہ، اور فوقانیہ والی قراءت کی صورت میں حذف الثانی فقط، صرف دوسرا مفعول محذوف کیا جائے گا. مفعول اول الذین یفرحون ہے اور مفعول ثانی بمفازۃ یہ محذوف ہوگا. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہت. خزائن المطر والرزق والنبات وغیرہ، اللہ ہی لیے ہیں تمام زمین و آسمان کے خزائن، بادشاہت یعنی اس کے تمام خزانے، بارش، رزق، نبات، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، دارین میں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کی، یعنی اللہ ہی کی سلطنت، اللہ ہی کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے. ومنہ تعذیب الکافرین، اور اسی شے میں سے تعذیب کافرین بھی ہے اور انجائے مومنین بھی ہے. یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے، کافروں کو سزا دینے پر بھی اور مومنوں کو نجات دینے پر بھی. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں، وما فیہما من العجائب، اور زمین و آسمان میں جتنے عجائبات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب کچھ واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کی گردش، لیل و نہار کی گردش، کبھی دن کبھی رات. بالمجیء والذہاب، یعنی ان لیل و نہار کا آنا جانا، ان کی گردش کرنا، کبھی رات آ رہی ہے کبھی دن آ رہا ہے، کبھی یہ گردش ہے لیل و نہار. والزیادت والنقصان، اور ان میں کمی اور زیادتی ہونا، کبھی دن بڑا ہے تو رات چھوٹی ہے، کبھی کی رات بڑی ہے تو دن چھوٹا ہے. تو گویا ان دنیا کے عجائبات میں، زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے عجائبات میں کیا عجائبات؟ لیل و نہار کی گردش، ان کا کم اور زیادہ ہونا وغیرہ. اس میں کیا ہے؟ لآیات دلالات علی قدرتہ تعالی، اس میں اللہ کی قدرت پر کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں. کوئی ذات ہے جو اپنے ٹھیک وقت سے سورج کو طلوع کرتی ہے اور اپنے مقرر وقت پر غروب ہو جاتا ہے سورج، پھر کل کو ایسے ہی ہونا، پھر ایسے ہی ہونا. ایک مرتب ہے سارا نظام، اور یہ نظام اتنی ترتیب کے ساتھ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کوئی اس نظام کو چلانے والا نہ ہو، اور وہ نظام چلانے والا پروردگار. تو اس کی قدرت پر، اور اتنا بڑا نظام وہی چلا سکتا ہے جو قادر مطلق ہو. تو اس کی قدرت پر، ارے آپ چھوٹا سا اشرفیہ لے لیجئے، اشرفیہ اگر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سارا نظام درست ہے، گھنٹیاں وقت ہو رہی ہیں، کھانا وقت پہ مل رہا ہے، مطالعے کا وقت متعین ہے، لائبریری کا وقت متعین ہے، درسگاہوں کا وقت متعین ہے، حاضری کا سارا نظام سب کچھ درست چل رہا ہے، تو بتاؤ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ نہیں کہ یہاں کی منتظمہ بہت چاق و چوبند ہے، بہت فٹ ہے. اور اگر اس میں خرد برد ہونے لگے تو پتہ چلے گا نہیں اس کے چلانے والوں کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی گڑبڑی آ رہی ہے. تو جب یہ نظام بالکل درست چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلانے والے اس کے بہت مستعد اور بہت ہی یوں کہہ لیجیے باصلاحیت ہیں، اور یہ اہلیت رکھتے ہیں، قادر ہیں اس کے چلانے پر، ہے نا. اور اشرفیہ ایک چھوٹی سی چیز ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلانے والے بہت اہم ہے تبھی اتنا بڑا ادارہ چل رہا، لیکن پورے زمین و آسمان کا نظام، پورے ملک کا نظام اس سے زیادہ اہم ہوا، پوری دنیا کا اور زمین و آسمان کا نظام. تو یہ سارا معاملہ، ساری چیزوں کا اپنے وقت پر ہونا، یہ اس بات پر نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں علی قدرتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، کہ یقیناً وہ قادر ہے، تبھی سارا نظام اپنی اپنی جگہ پر درست ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ عقل والوں کے لیے ہیں، جس بات کو سمجھتے ہیں. ورنہ تو اس کے منکر بھی تو ہیں، وہ اس گردش لیل نہار کو بھی دیکھ رہے ہیں، دن کے چھوٹے بڑے ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی وحدانیت سے قائل نہیں ہو رہے. تو ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ اولو الالباب کے لیے یہ نشانیاں ہیں اس کی قدرت پر. لے ذوی العقول، اولو الالباب سے مراد کون ہے؟ ذوی العقول، اہل عقل. الذین نعت لما قبلہ، یہ الذین اسی اولو الالباب کی صفت ہے. لأولی الالباب جو ماقبل میں ہے، الذین اسی کے، یعنی اولو الالباب وہ لوگ ہیں. الذین یہ نعت ہے ماقبل کی، یا بدل ہے ماقبل سے، یعنی اولو الالباب سے. یہ لوگ یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے یاد کرتے ہیں. قیاما، قعودا اور علی جنوبہم مطلب مستجعین، لیٹ کر کے بھی، پہلو کے بل لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے. تو کھڑے بیٹھے لیٹے مراد کیا ہے؟ اے فی کل حال،
یعنی یہ اللہ کے وہ بندے ہیں اولو الالباب جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یذکرون سے مراد ہے یصلون، کہ یہ لوگ جو اولو الالباب ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں. کذالک حسب طاقت، یہ حسب طاقت ان تینوں ہیئتوں میں نماز پڑھتے ہیں. کذالک ہیئت ثلاثہ، تینوں ہیئت میں، یعنی اگر یہ طاقتور ہیں، قوت ان کے بدن میں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اگر اتنی قوت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اتنی بھی قوت نہیں ہے تو لیٹ کر، مگر کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتے. تو گویا ان حیات ثلاثہ، تینوں حالتوں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی مراد ہیں یہاں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ وہ حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَى قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا، تاکہ وہ ان دونوں کے بنانے والے کی قدرت پر استدلال کر سکیں، ان دونوں کے صانع پر. صانع سماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ پروردگار، تاکہ وہ اس کی قدرت پر استدلال کر سکیں، اس لیے غور و فکر کرتے ہیں. تو زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والے تو اور لوگ بھی ہیں، کتنے یہود و نصارہ تحقیق کر رہے ہیں، کتنے سائنسداں لگے پڑے ہیں. آسمان میں کون ستارہ کہاں ہے، کون کتنے بڑا ہے، کس پہ رہنے کی، چاند پہ رہنے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، کیا کیا دنیا بھر کی تحقیق. پھر زمین میں گھس گھس کر کے اس زمین کے اندر کیا ہے، کہاں ہیرے ہیں، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں ڈیزل ہے، یہ ساری تحقیقات کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والے غیر بھی ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ صانع کی قدرت پر دلالت کرنا نہیں، ان کا مقصد تو اس دولت کو نکال کر کے اسے استعمال کرنا ہے. تو وہ اولو الالباب میں نہیں ہیں. اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے اس تفکر میں رہتے ہیں اور غور و فکر اور تعامل میں لگے رہتے ہیں، غور و فکر میں لگے رہتے ہیں. تو غور و فکر یہ عام نہیں ہے بالکل کہ جو بھی زمین و آسمان میں غور و فکر کرے وہ اولو الالباب ہے. نہیں، ہوں گی ان کی عقلیں اپنی جگہ، مگر اصل اولو الالباب جو عقل کا اصل تقاضا ہے وہ یہی حضرات ہیں. یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں. یقولون کو یہاں اس نے ذکر کیا ہے کہ اب تک جو بات تھی وہ پروردگار کا ارشاد چل رہا تھا. اب یہ بندے کیا دعا کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں؟ تو یہاں بندوں کی گفتگو، بندوں کا کلام شروع ہوا. ربنا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ حضرات جو اولو الالباب میں سے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں، یہ پھر بھی کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے. ہاذا کا مشار الیہ زمین و آسمان نہیں ہے کہ ہاذا مفرد ہے، واحد ہے، اور زمین و آسمان تثنیہ ہیں یا وہ جمع ہیں، بلکہ اس کا مشار الیہ الخلق ہے. جو ہاذا کا مشار الیہ صحیح ہے. ہاذا کا اگر خلق کو ظاہر نہ کرتے تو اندازہ یہ ہوتا کہ زمین و آسمان جو تو نے پیدا کیا ہے، تو ہاذا کا مشار الیہ وہ تو بن نہیں سکتا. اس لیے الخلق کو مفسر نے ذکر کیا. الذی نراہ، وہ ساری مخلوق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سب آگے نا، سارے زمین و آسمان سب آگے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ جو ساری مخلوقات پیدا کی ہے زمین و آسمان سے پیدا، جسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، باطلا، تو نے اس کو باطل اور عبث پیدا نہیں کیا ہے. یہ باطلا حال ہے معنی میں عبثن کے. کس سے حال ہے؟ حاضر سے ہی حال بنے گا. یہ اس کو تو نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. بل دلیلاً، بلکہ اس کا تیرا یہ سب چیزیں پیدا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے، علی کمال قدرتی، تیرے کمال قدرت پر دلیل ہے کہ تو کامل قدرت والا ہے، تو قادر مطلق ہے، اس پر دلیل ہے. سبحانک، پاک ہے تیری ذات، تنزیہا لک عن العبث، بیکار کام کرنے سے تیری ذات بالکل منزہ ہے، پاک ہے، پاکی ہے تجھے کسی بھی بیکار اور عبث کام سے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا. ربنا، پھر وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار للخلود فیہا، اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، للخلود فیہا، اور دوزخ میں داخل کس طور پر کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف عارضی طور پر نہیں. عارضی تو مومن بھی جائیں گے، لیکن خلود فی النار کے لیے تو نے خلود فیہا کے لیے جنہیں داخل کر دیا دوزخ میں، فقط اخزیتہ، تو نے اسے ضرور رسوا کر دیا. اہنتہ، تو نے اسے توہین. چونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اور مومنین کو رسوا نہیں فرمائے گا.
اب ظاہر سی بات ہے دوزخ میں داخل ہونا مطلق دخول یہ رسوائی نہیں ہے، بلکہ کون سا دخول رسوائی ہے؟ دخول جو دائمی ہو، جو خلود ہو، جس میں خلود فیہا، وہ دخول توہین اور اہانت اور رسوائی کی چیز ہے۔ تو جس کو تو نے خلود فی النار کے طور پر دائمی طور پر دوزخ میں داخل کر دیا، اس کو تو نے کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا۔ تو پتہ چلا اس میں دائمی طور پر داخل ہونے والے مسلمان نہیں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے، اس لیے کہ جو خلود کے طور پر دائمی طور پر داخل ہوگا وہ رسوا ہوگا، اور مسلمانوں کی رسوائی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، للخلود فیہا، اس کو دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اسے ضرور ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، وما للظالمین الکافرین فیہ، اور کافروں کو اور ظالموں کو اس میں، اچھا کافروں اور ظالموں کو کا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب کافر دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہاں انہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں مفسر فرماتے ہیں فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لایا گیا ہے، کیوں؟ اشعارا بتخصیص الخزی بہم، تاکہ رسوائی صرف کافروں اور ظالموں کے ساتھ مخصوص رہے، اس لیے اس میں وضع ظاہر موضع المضمر۔ کیا تھی جگہ یہ؟ وما للظالمین من انصار، وما للظالمین کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وما لہم کہہ دینا کافی تھا، ذکر تو ان کا ہی گیا ہے۔ اصحاب خزی کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، نافرمان لوگ، تو ان کے لیے یہ کہنا کافی تھا۔ یہاں وما لہم من انصار، اور ان کا آخرت میں کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن ظالمین کہا، ہم نہ کہا، صرف اس لیے کہ یہ خزی کی تخصیص کس کے ساتھ ہو جائے؟ صرف کافروں کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ ہو جائے، اور اگر ہم کہتے صرف تو اس میں ہو سکتا تھا کہ سب شامل ہوں۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ خزی اور یہ رسوائی اہانت یہ مخصوص ہے کافروں اور ظالموں کے ساتھ، یہاں اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، اس میں ضمیر کی جگہ اس خزی کے کفار، کافر اور ظالموں کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے، تخصیص کے لیے۔ من یہ زائدہ ہے، انصار ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اعوان انصار بمانے اعوان، یمنعہم من عذاب اللہ، جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، ایسا کوئی مددگار نہ ہوگا۔